اچھا، تو کبھی سوچیں کہ تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جہاں صرف ایک فیصلہ، ایک چھوٹا سا فیصلہ آنے والی پوری صدیوں کا رخ بدل دے؟ جی بالکل، اور ایک متحد قوم کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دے۔ اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بالکل یہی ہوا۔ آج ہم اسلام کی پہلی خانہ جنگی، جسے فتنہ اول بھی کہا جاتا ہے، اس کے واقعات کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لیں گے۔ جی، یہ وہ دور ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان وہ بنیاد رکھی، سنی، شیعہ اور خوارج کی۔ وہ تقسیم جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے اس کی بنیاد ملتا الطبری کی تاریخ اور جانشینی پر جو تحقیقی کام ہوا ہے اس پر ہے۔ اور مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اقتدار کی منتقلی کا یہ بحران آخر شروع کیسے ہوا، اور پھر کیسے شدت اختیار کرتا گیا، اور ظاہر ہے اس کے وہ کیا نتائج نکلے جو آج تک ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ بحران پیدا ہوا۔ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے بعد کسی کو واضح طور پر جانشین نامزد نہیں کیا۔ جی، اور مدینہ میں ایک دم سے قیادت کا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی نازک لمحہ ہوگا۔ ریاست ابھی نئی ہے، وفاداریاں قبائلی ہیں۔ بالکل، اور اس خلا کو پر کرنے کی جو پہلی کوشش ہوئی وہ مدینہ میں سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر ہوئی۔ وہاں انصار یعنی مدینہ کے مقامی لوگ اپنے سردار سعد بن عبادہ کے ساتھ جمع تھے۔ اور ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف بہت واضح تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام کو پناہ دی، پیغمبر کو پناہ دی، ہمارے شہر سے یہ دین پھیلا تو قیادت کا حق ہمارا ہے۔ لیکن پھر مہاجرین بھی وہاں پہنچ گئے۔ جی، جیسے ہی انہیں خبر ہوئی وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب دو طاقتور گروہ آمنے سامنے تھے۔ مہاجرین کی دلیل یہ تھی کہ دیکھیں، پورا عرب صرف قریش کی قیادت کو مانے گا، کسی اور کی نہیں۔ تو بحث تو شدید ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ، یہاں تک کہ ایک تجویز آئی کہ ایک امیر انصار سے ہو، ایک مہاجرین سے، جو ظاہر چل نہیں سکتی تھی۔ تو اتحاد ٹوٹنے کے قریب تھا۔ بالکل، اسی افراتفری میں حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر لی۔ انہیں دیکھ کر باقیوں نے بھی پیروی کی۔ یہ ایک فوری فیصلہ تھا، بحران کو ٹالنے کے لیے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ خود حضرت عمر نے بعد میں اس واقعے کو ایک فلتہ کہا۔ جی، یعنی ایک جلد بازی کا، بغیر سوچے سمجھے کیا گیا سودا، جس کی شرط سے اللہ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس میں بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ اعتراف ہے کہ خلافت کا آغاز کسی آئیڈیل طریقے سے نہیں بلکہ ایک سیاسی بحران کو ٹالنے کی کوشش سے ہوا۔ جی، اور شاید وہیں سے یہ بیج بویا گیا کہ قیادت کا فیصلہ نظریے کے ساتھ ساتھ سیاست کی تلخ حقیقتوں سے بھی ہوگا۔ اور اس فیصلے نے فوراً ہی ایک اور مسئلے کو جنم دے دیا، بنو ہاشم یعنی پیغمبر کا اپنا قبیلہ۔ جی، بشمول حضرت علی، وہ تو اس ساری کارروائی میں شریک ہی نہیں تھے۔ وہ تو پیغمبر اسلام کی تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا انہوں نے بیعت نہیں کی؟ انہوں نے فوری طور پر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر کشیدگی اور بڑھی جب حضرت فاطمہ نے باغ فدق کی وراثت کا دعویٰ کیا۔ اچھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ایک حدیث کا حوالہ دے کر اسے مسترد کر دیا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے۔ اس واقعے نے خاندان پیغمبر اور نئی خلافت کے درمیان تعلقات کو اور تلخ کر دیا۔ تو اب صورتحال بہت پیچیدہ تھی، ایک طرف سیاسی استحکام کا چیلنج، دوسری طرف خاندان پیغمبر کی ناراضگی۔ جی، اور حضرت ابوبکر کی خلافت کو عملی طور پر مستحکم کرنے میں بنو اسلم قبیلے نے بڑا کردار ادا کیا۔ وہ بڑی تعداد میں مدینہ آئے اور انہوں نے بیعت کی۔ اس سے عوامی رائے کا توازن خلیفہ کے حق میں ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ریاست کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے قبائل کے خلاف جنگ کا اعلان۔ یہ ایک انتہائی سخت اور متنازع فیصلہ تھا۔ کچھ بڑے صحابہ بھی حضرت عمر سمیت شروع میں ہچکچا رہے تھے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان سے جنگ کیسے؟ لیکن حضرت ابوبکر کا موقف بہت اٹل تھا۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں، اور جو فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کو ریاست سے بغاوت یعنی ارتداد کے برابر قرار دیا۔ اور ان جنگوں یعنی حروب الردہ نے ریاست کی مرکزی اتھارٹی کو بہت مضبوط کر دیا، بے مثال مضبوطی بخشی۔ اچھا، حضرت ابوبکر کے بعد آتے ہیں حضرت عمر، جنہیں حضرت ابوبکر نے نامزد کیا تھا۔ انہوں نے ریاست کو بہت وسعت دی، منظم کیا، لیکن انہوں نے ایک بہت دلچسپ کام کیا۔ کون سا؟ انہوں نے اسلام میں سبقت کی بنیاد پر وظائف کا ایک رجسٹر قائم کیا۔ مطلب کون کتنا پہلے مسلمان ہوا۔ یہ ایک طرح سے پرانی قبائلی اشرافیہ کو توڑ کر ایک نئی اسلامی اشرافیہ بنانے کی کوشش تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور الطبری ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر خود بھی قریش کی بڑھتی ہوئی طاقت سے محتاط تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عرب یہ پسند نہیں کریں گے کہ نبوت اور خلافت دونوں ایک ہی خاندان بنو ہاشم میں جمع ہو جائے۔ اچھا، کہیں وہ تکبر میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یہ اس وقت کی سیاسی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم اشارہ ہے۔ بالکل، کہ فیصلے صرف مذہبی اصولوں پر نہیں، سیاسی توازن پر بھی ہو رہے تھے۔ اور اسی سوچ کے تحت جب وہ زخمی ہوئے تو انہوں نے خلیفہ کا انتخاب 6 افراد کی ایک کمیٹی، ایک شورا کے سپرد کر دیا۔ جی، اور اس میں اس وقت کے سب سے نمایاں نام حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں شامل تھے۔ تو شورا میں کیا ہوا؟ شورا میں گہری بحث ہوئی۔
آخر میں عبد الرحمن بن عوف کو فیصلہ کن اختیار دیا گیا۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کی کتاب، سنت رسول اور پہلے 2 خلفاء کے طریقوں پر چلیں گے؟ روایات کے مطابق حضرت علی کا جواب تھا کہ کتاب و سنت پر تو چلوں گا، لیکن باقی معاملات میں اپنے اجتہاد سے کام لوں گا۔ اور جب یہی سوال حضرت عثمان سے کیا گیا، انہوں نے غیر مشروط ہاں کہہ دی۔ اسی جواب پر عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت عثمان کے دور کا آغاز تو اچھا ہوا، فتوحات، خوشحالی، لیکن پھر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور سب سے بڑا الزام اقربا پروری کا۔ جی، ناقدین کہنے لگے کہ وہ اہم ترین صوبوں کی گورنری پر اپنے ہی خاندان یعنی بنو امیہ کے لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں؟ بالکل ہیں، ذرائع اس پر خاص طور پر زور دیتے ہیں، جیسے شام کے طاقتور گورنر معاویہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے، ان کی طاقت میں اور اضافہ کیا گیا۔ کوفہ جیسے اہم شہر میں اپنے سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو گورنر بنایا، اور مصر میں جو سلطنت کا سب سے امیر صوبہ تھا، وہاں اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد کو مقرر کیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ طاقت ایک ہی خاندان کے ہاتھوں میں آ رہی تھی، جو حضرت عمر کی پالیسی کے بالکل خلاف تھا۔ اور پھر سرکاری خزانے سے بھی اپنے رشتہ داروں کو بڑی رقم دینے کے الزامات لگے۔ جی، اور ان پالیسیوں نے عوامی بے چینی کو جنم دیا، خاص طور پر کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے فوجی چھاونی والے شہروں میں۔ تو یہ تو بغاوت کا ایک بہترین نسخہ تیار ہو رہا تھا، صوبوں میں ناراضگی، مدینہ میں تنقید اور معاشی شکایات۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے آگ پر تیل کا کام کیا، جیسے ابو ذر غفاری جیسے بڑے صحابی کو ان کی تنقید پر مدینہ سے شہر بدر کر کے ایک ویران جگہ بھیج دینا۔ اس سے تو لوگوں میں شدید غصہ پھیلا ہوگا۔ بہت زیادہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبین جیسی مرکزی شخصیات بھی اب کھلے عام خلیفہ کی پالیسیوں پر تنقید کر رہی تھیں۔ اور عمرو بن العاص بھی، جنہیں مصر کی گورنری سے ہٹایا گیا تھا، جی، وہ بھی مدینہ میں بیٹھ کر مخالفت کو خوب ہوا دے رہے تھے۔ تو جب لوگوں کے وعدے پورے نہیں ہوئے تو مایوسی غصے میں بدلی، اور آخرکار یہ ایک کھلی بغاوت بن گئی۔ سن 35 ہجری میں مصر، کوفہ اور بصرہ سے باغیوں کے گروہ اپنی شکایات لے کر مدینہ پہنچے۔ جی، اور معاملات بہت تیزی سے بگڑے، مذاکرات ناکام ہوئے اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ الطبری ایک منظر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو خلیفہ کے دروازے پر پہرے کے لیے بھیجا۔ یہ اس وقت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی پالیسیوں سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن خلیفہ کے منصب کا احترام بھی تھا۔ بالکل، لیکن باغی بے قابو ہو چکے تھے۔ وہ دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہوئے اور خلیفہ کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس قتل نے تو اسلامی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہوگا۔ یہ تو ناقابل تصور تھا کہ رسول کے خلیفہ کو خود مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا ہے۔ مدینہ میں قیادت کا خلا اور مکمل انتشار تھا۔ اسی عالم میں لوگوں کے شدید اصرار پر حضرت علی نے خلافت قبول کی۔ لیکن ان کی خلافت کا آغاز ہی ایک طوفان سے ہوا۔ بالکل، کیونکہ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ قاتلان عثمان کا کیا ہوگا۔ شام میں گورنر معاویہ نے فوراً بیعت سے انکار کر دیا اور قصاص کا نعرہ بلند کیا، یعنی خون کا بدلہ۔ جی، اور انہوں نے اس معاملے کو سیاسی طور پر خوب استعمال کیا۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عثمان کی خون آلود قمیض اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں نمائش کے لیے لٹکا دی تاکہ لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا سکیں۔ اور محاذ صرف شام میں نہیں تھا، مکہ میں حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر بھی تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جی، انہوں نے بھی حضرت علی کی بیعت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ خلیفہ بننے سے پہلے قاتلوں کو سزا دیں۔ تو حضرت علی تو ایک ہی وقت میں 2 بہت بڑے چیلنجز میں گھر گئے۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ قاتل کوئی ایک گروہ نہیں تھا، بلکہ ایک مشتعل ہجوم تھا، اور ان کے اپنے بہت سے حامی بھی اس ہجوم کا حصہ تھے۔ یہیں سے پہلی خانہ جنگی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر ایک فوج لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت علی ان کا مقابلہ کرنے کوفہ سے نکلے۔ ان کا ٹکراؤ ہوا بصرہ کے قریب، جسے تاریخ میں جنگ جمل کہتے ہیں۔ اسے اونٹ کی جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے شدید لڑائی اس اونٹ کے گرد ہوئی جس پر حضرت عائشہ کی پالکی تھی۔ وہ اپنی موجودگی سے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ اچھا، بالآخر حضرت علی کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ طلحہ اور زبیر دونوں اس جنگ میں مارے گئے، اور حضرت علی نے جنگ کے بعد حضرت عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھجوا دیا۔ تو ایک داخلی چیلنج تو ختم ہوا، لیکن اصل طوفان تو ابھی باقی تھا۔ اب ان کی نظریں شام پر تھیں، جہاں معاویہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ منتظر تھے۔ جی، اور دونوں فوجیں صفین کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ کئی مہینوں تک چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن پھر ایک فیصلہ کن اور انتہائی خون ریز جنگ ہوئی۔ اور جب حضرت علی کی فوج کو برتری ملنے لگی تو معاویہ کے مشیر عمرو بن عاص نے ایک ایسی چال چلی جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ کیا چال تھی وہ؟ انہوں نے شامی فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو اپنے نیزوں پر بلند کریں۔ یہ ایک علامتی اظہار تھا کہ ہم تلوار سے نہیں، اللہ کی کتاب سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا، اور یہ بہت مؤثر ثابت ہوا۔ حضرت علی کی فوج میں بہت سے لوگ، خاص طور پر جو قرا کہلاتے تھے، انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن اپنی ہی فوج کے دباؤ میں انہیں جنگ بندی اور تحکیم یعنی ثالثی پر راضی ہونا پڑا۔ جی، فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر ہوگا جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشری اور معاویہ کی طرف سے شاطر عمرو بن الاس۔ اور اس تحکیم نے ایک نئے اور انتہائی انتہا پسند گروہ کو جنم دیا۔ بالکل، حضرت علی کی فوج کا ایک بڑا حصہ تقریباً 4 سے 12 ہزار لوگ اس بات پر الگ ہو گئے کہ دو انسانوں کو اللہ کے دین میں ثالث بنانا کفر ہے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ جی، یہی گروہ خوارج کہلایا، یعنی نکل جانے والے۔ ان کا نظریہ انتہائی سخت تھا۔ ان کے نزدیک حضرت علی، معاویہ اور وہ سب جنہوں نے تحکیم کو مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جی، اور اس سے خانہ جنگی میں ایک تیسرا انتہائی شدت پسند فریق بھی شامل ہو گیا، جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ اور خونریز بنا دیا۔ تو اگر ہم ان تمام واقعات کا خلاصہ کریں تو پیغمبر کی وفات کے بعد جانشینی کے ایک غیر واضح معاملے سے شروع ہونے والا بحران قبائلی سیاست اور معاشی پالیسیوں سے ہوتا ہوا ایک مکمل خانہ جنگی میں بدل گیا، اور اس نے امت کو مستقل طور پر تقسیم کر دیا۔ ان واقعات کے بطن سے 3 بڑے دھارے نکلے۔ ایک طرف حضرت علی اور ان کے حامی جنہیں بعد میں شیعہ نے علی یا شیعہ کہا گیا، جو انہیں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ دوسری طرف معاویہ، جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے نعرے کو بنیاد بنا کر اپنی حکومت قائم کی، جو اموی سلطنت بنی اور سنی اسلام کی سیاسی شکل اختیار کر گئی۔ اور تیسری طرف خوارج، جو ایک انتہا پسندانہ نظریے کے ساتھ دونوں کو مسترد کرتے تھے۔ یہ واقعات ہمیں قیادت کی منتقلی اور سیاسی لیجیٹیمیسی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ چیلنجز تو آج بھی دنیا بھر میں موجود ہیں، جی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر اس ابتدائی دور میں جانشینی کا کوئی متفقہ اور واضح طریقہ کار بنا لیا جاتا تو شاید تاریخ کا دھارا بہت مختلف ہوتا۔ اور شاید اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جب الہامی نظریات کا ٹکراؤ انسانی سیاست، اقتدار کی خواہش اور قبائلی عصبیت کی حقیقتوں سے ہوتا ہے تو کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہ وہ کشمکش ہے جو صرف 1400 سال پہلے تک محدود نہیں بلکہ آج بھی ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔